Bismillahirrahmanirrahim. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اور ہم وہ پتے نہیں جو رخ بدلنے ہواؤں کو دیکھ کر، ہم خود بدلتے نہیں زمانے کا رخ بدل دیتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مہمان، میں جماعت کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے ناظم بھائی ذاکر اللہ اور ان کی پوری ٹیم کو اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ملک گیر طلبہ تنظیم جس کا نصب العین غلبہ اسلام استحکام پاکستان ہے، الحمدللہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ایک آزاد اور خود مختار طلبہ تنظیم ہے جو ملک بھر کے تعلیمی ادارے، خواہ و مدارس ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ان کے اندر غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کی محنت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ کم وقت کے اندر ایم ایس او نے اپنے منزل کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ مختصر الفاظ کے اندر میں ایم ایس او کے نظریے پر آپ سے چند گزارشات کروں گا کہ غلبہ اسلام کیا ہے۔ غلبہ اسلام یہ وہ محنت ہے، یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ فکر ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی کہ اے میرے محبوب، آپ نے اسلام کو تمام باطل ادیان پہ غالب کرنا ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ رک چکا تھا۔ اس کے بعد اس دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانا تھا اور قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسان تک اسی دعوت کو پہنچانا تھا۔ تو اس دعوت کو پہنچانے کے لیے جن افراد کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، انہیں میں اور آپ حضرات صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت رسول اللہ نے خود کی۔ اس عظیم جماعت نے حضور کے پیغام کو لے کر، جب وہ عظیم جماعت حضور کا پیغام لے کر دنیا میں پھیلی تو پھیلتی چلی گئی۔ انہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ پابندیاں دیکھی، نہ پریشانیاں دیکھی، بلکہ ہر وقت حضور سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارا جینا مرنا آپ کے لیے، ہماری جان مال اولاد ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان۔ تو اس عظیم جماعت حضور کی، اس عظیم تربیت یافتہ جماعت نے حضور سے کیا وہ وعدہ پورا کیا اور پوری دنیا پر حضور کا وہ پیغام لے کر پہنچے، اور پاکستان کے اندر بھی اسلام کا پیغام لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکالا ہوا وہ قافلہ پہنچا۔ آج اگر میں اور آپ مسلمان ہیں، اتنی بڑی عظیم شخصیت کے لیے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی اسی جماعت کی محنت ہے۔ اگر وہ جماعت محنت نہ کرتی، قربانیاں نہ دیتی، گھر بار نہ چھوڑتی، ان کو جیلوں میں نہ ڈالا جاتا، ان کو شہید نہ کیا جاتا، آج یہ پیغام میرے اور آپ تک نہیں پہنچنا۔ تو اس لیے اس جماعت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس جماعت نے ہمیں ماں کی گود سے کلمہ نصیب کیا ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ قرض ہے کہ ہم نے حضور کے اس پیغام کو لے کر پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں کے اندر پھیل جانا ہے۔ ہر طالب علم تک اپنی اسلام کی دعوت دینی ہے، انہیں اسلام کی طرف راغب کرنا ہے۔ انہیں یہ نہیں کہنا کہ آپ سب کچھ دنیا چھوڑ کے خالی دیندار بن جاؤ، بلکہ نہیں، بلکہ ان کو بہترین ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو معاشرے کا اتنا بہترین فرد بنانا ہے کہ جب وہ جس فیلڈ کے اندر جائیں، معاشرے کے اندر جس جگہ پہ کام کریں، وہاں پر وہ اسلام کی بات کریں۔ ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کے افکار سے، ان کے نظریات سے ایسی خوشبوئیں نکلیں کہ پورا وہاں کا علاقہ جو ہے وہ معطر ہو جائے۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ایسی کھیت تیار کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ
کہ ہمارے کارکنان کے اندر خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ ہو، حب اصحاب رسول ہو، ان کوالٹیز سے مزین ان کا دل ہو، وہ جب معاشرے کے اندر نکلیں تو پھر بڑھتے ہی چلے جائیں، پھر وہ رکے نہ، وہ کیوں نہ بڑھیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی اور صحابہ اکرام نے اس دعوت کو حق جانا، پھر اس دعوت پر وہ چلے تو انہوں نے دن اور رات نہیں دیکھا، وہ ریگستان، وہ پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ پاکستان میں ان کی قبریں شاید ہیں، آج اگر ان قبروں پر آپ جائیں آپ کو ضرورت زندگی کی وہاں چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ اس دور میں وہ لوگ پہنچے، یہ ان کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ میرے دوستو، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ناموس رسالت کے تحفظ کی بات کرتی ہے، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ناموس صحابہ کے تحفظ کی بات کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلبہ اسلام کے نفاذ کے لیے سب سے پہلے اسلام کی مقدس شخصیات کا قانون پاکستان میں نافذ العمل ہونا چاہیے۔ یہ قانون بنے گا اور اسلام کو پھر امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارے نصاب کے اندر ان مقدس شخصیات کے مضمون شامل ہوں گے۔ ہمارا جو بچہ پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے جو نرسری سے پڑھنا شروع کرے تو جب ماسٹر لیول یا ایم ایس یا ایم فل تک پہنچے تو اس کو وہ ایک بہترین، جہاں پر وہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو تو اسے اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی جو کوششیں اسلام کے لیے اور اس سسٹم کے لیے وہ اس کے سامنے ہونے چاہیے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں، وہ مغرب کی وہ مثالیں دیتے ہیں۔ آپ اگر صحابہ اکرام کی زندگی کو اسٹڈی کریں آپ حیران ہو جائیں گے۔ پورا کا پورا سسٹم اس دنیا کو دینے والی وہ عظیم جماعت ہے۔ آپ کوئی مثال اٹھا لیں، فوج اٹھا لیں، پولیس اٹھا لیں، پوسٹ آفس کا نظام اٹھا لیں، نہری نظام اٹھا لیں، معاشی نظام، پورا کا پورا سسٹم دینے والے وہ لوگ ہیں۔ تو آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا، غیر جو ہیں وہ لوگ ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے آج وہ ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے اسلام کی بات کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ اس کا رزلٹ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ آج دے دے، اللہ سال بعد دے دے، اللہ ہماری زندگی میں دے دے یا مرنے کے بعد دے دے، یہ انقلاب تو اللہ نے برپا کرنا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے ذمہ ایک ہی کام ہے، وہ وہی کام ہے کہ ہم نے دین کی دعوت نوجوانوں تک پہنچانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن استحکام پاکستان کی بات کرتی ہے۔ استحکام پاکستان کیا ہے؟ اسلام اور پاکستان یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ وہ نعرہ ہے جو روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ اس نعرے کو بھی پسے پش ڈالنے کے لیے اس پاکستان میں کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن میں ان طاقتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا ایک ایک ورکر، کارکن اس چیز کے لیے کھڑا ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا، ان قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس نظام کو پاکستان میں نافذ انشاءاللہ کر کے چھوڑیں گے۔ ہماری زندگی میں نہ ہوا، ہم نہ کر پائے، لیکن اتنی محنت کر جائیں گے کہ آنے والی نسل انشاءاللہ اس پاکستان میں اسلام کو پریکٹیکلی طور پر نافذ العمل کرے گی انشاءاللہ۔ کیا آپ تیار ہیں؟ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ملا مسلم کی طبقاتی تفریق چاہتی ہے، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اتحاد کی بات کرتی ہے، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تمام مسلکی تعصبات سے بالاتر ہو کر ایک ایسا معاشرہ چاہتی ہے کہ معاشرہ ایسا بہترین معاشرہ ہو کہ دنیا جب اس معاشرے کو دیکھے تو اسے میرے اور آپ کی طرح بہت بڑے لیکچر اور دعوت نہ سننی پڑے۔ مختصر سا ایک جملہ، وہ ہمارا اس سسٹم کو دیکھ کر وہ متاثر اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن علاقائی تعصبات، ہر قسم کے تعصبات کی شدید الفاظ میں نفی کرتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ چلنے والا نوجوان وہ ہر اسکول آف تھاٹ سے ہے، اور ہم اس طرح کے اپنے نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں کہ تنظیم سے فارغ ہونے کے بعد وہ کبھی کوئی نون لیگ کا حصہ بنتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا، کوئی کسی مذہبی جماعت میں جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ وہاں پر اسلام اور پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ MSO نے بہت کم وقت کے اندر اس ملک کے اندر بہترین سروسز دی ہیں۔ بڑی بڑی سیاسی مذہبی تنظیموں میں الحمدللہ MSO کے لوگ ہیں، وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر کام کر کے وہاں کے اندر سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نا امید نہیں ہیں، ہم پرعزم ہیں۔ ہم کیوں پرعزم ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس صحابہ اکرام کی اس عظیم جماعت کو اپنے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل بنایا انشاءاللہ۔ تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا
آپ لوگوں نے MSO کی دعوت کو اپنے علاقوں کے اندر، اپنی یونٹ کے اندر مضبوط کرنا ہے. دعوت دیں گے تو اگلا بندہ آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کی جماعت میں آپ کے نظریے ہم خیال بنے گا. دعوت آپ کی دعوت میں انشاءاللہ کمی نہ ہوئی تو ہر بندہ آپ کی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور میں آپ سے آخر پہ اتنا ہی کہوں گا کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کے دم تو برتا ہے، پھر کفر سے تو کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. پھر سے کہہ کے آؤ، گھبرانا نہیں، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. ہم سے جتنا الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں.